مفضل کی روایت میں وضاحت کے ساتھ ان عورتوں کی تعداد جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی 13 بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی صرف 9 عورتوں کے اسماء اور خصوصیات ہیں۔ اس کے بارے میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کی تاکید ہے۔ دشمن حیات اور خصوصیات کی تاکید کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی تحقیق کے بارے میں ایسے جواب ملیں گے جو امام کے فرمان کی تاکید میں بالکل صحیح معنی میں جواب ہوں گے۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک برتری رکھتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر دشمنان خدا سے جہاد کے موقع پر اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کیا۔ ان میں سے بعض جیسے سیانہ خاتون ہیں، وہ شہیدوں کی ماں تھی اور خود بھی جانسوز حالت میں شہید ہوں گی، اور دوسری سمیہ ہیں جنہوں نے اسلامی عقیدے کی دفاعی راہ میں سخت حالات کا سامنا کیا اور آخری دم تک اپنی عقیدے کا دفاع کرتی رہیں۔ ان میں ایک ام خالد ہیں جنہوں نے تندرستی کی نعمت کو قلب اسلام کی حفاظت میں گنوا دیا اور جانباز بن گئی۔ انہی میں زبیدہ خاتون ہیں جنہیں دنیا کی چمک دمک نے اسلام سے منحرف نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کا برعکس ہوا۔ اور بعض جو دوسری خواتین ہیں، انہیں امت اسلامیہ کے عظیم رہبر کی خدمت اور دیا کا ارتقاء حاصل ہوا۔ معنویت کے اعتبار سے خود کو اتنا آراستہ کیا ان خواتین نے کہ زبان زد خاص و عام ہو گئیں۔ کچھ شہداء کے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی جو ہر نیم جام جسموں کو اٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ یہ وہی دل سوختہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے فریضہ کی انجام دہی سے ثابت کیا کہ امت اسلامیہ کے لباس کے ایک کونے پر تحمل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کا تعارف آپ کے پیش نظر ہے۔ ایک کتاب ہے خصائص فاطمیہ، اس میں جناب سہانہ خاتون کو پڑھا تھا میں نے۔ ان کا ذکر کچھ اس طریقے سے ہے کہ سرکار حجت دوران کی حکومت میں 13 عورتیں زخمیوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے زندہ کیے جائیں گی۔ لفظ زندہ کی جائیں گی اس پر توجہ کیجیے گا، وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لیں گی۔ ان میں سے سیانہ خاتون ہیں۔ اب سیانہ خاتون کون تھی؟ یہ حضرت حزقیل کی بیوی تھی اور فرعون کی بیٹی کی آرائش گر تھی۔ آپ کے شوہر حزقیل فرعون کے چچا زاد بھائی اور خزانے کے مالک تھے۔ ان کے بقول حزقیل اور خاندان فرعون کے مومن بھی ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ مومن آل فرعون حضرت حزقیل تھے اور اپنے زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج مکہ معظمہ اور مسجد حنظہ کی سیر کے درمیان اچانک ایک خوشبو میرے مشام سے ٹکرائی جس کی مانند میں نے کبھی ایسی خوشبو کبھی محسوس ہی نہ کی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا، یہ حزقیل علیہ السلام کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائی تھی لیکن اسے پوشیدہ رکھا۔ ان کا کام فرعون کے حرم سرا میں آرائش کرنا تھا۔ جب وہ فرعون کی بیٹی کو آرائش کرنے میں مصروف تھیں کہ اچانک ایک کنگھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور بے اختیار اٹھاتے وقت انہوں نے کہہ دیا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا تم میرے باپ کی تعریف کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اس کی تعریف کر رہی ہوں جس نے تمہارے باپ کو پیدا کیا اور وہی اس کو نابود کر دے گا۔ فرعون کی بیٹی تیزی سے اپنے باپ کی طرف گئی اور ان سے کہنے لگی کہ جو عورت ہمارے گھر آرائش گر ہے وہ تو موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتی ہے۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا کہ میری خدائی کی معترف نہیں ہو؟ جناب سیانہ خاتون نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں حقیقی خدا سے دوری اختیار کر کے تمہاری پوجا نہیں کروں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ تنور روشن کیا جائے۔ جب تنور سرخ ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ سیانہ خاتون کے تمام بچوں کو ان کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے۔ جس وقت ان کے شیر خوار بچے کو، جو اس وقت ان کی گود میں تھا، لے کر چھین کر آگ میں ڈالنے لگے تو سیانہ خاتون کا حال برا ہو گیا۔ تو سوچا کہ زبان سے بظاہر دین سے بیزاری کر لیں کہ اچانک حکم خدا سے بچہ گویا ہوا۔ بچہ بولا، مادر گرامی صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ فرعون نے اس خاتون کو بچے سمیت آگ میں ڈال دیا اور ان کی خاک کو اس زمین پر ڈال دیا، لہذا قیامت تک اس زمین پہ خوشبو آتی رہے گی۔ جہاں سیانہ خاتون کے شہید بچوں اور ان کی خاک بچھا دی گئی، اور وہ ان عورتوں میں سے ہیں جو زندہ ہو کر زمانے میں آئیں گی اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہم رکاب اپنا فریضہ سر انجام دیں گی۔
دوسری مستور دوسری خاتون جناب ام ایمن، آپ کا اصل نام برکہ ہے۔ آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں اور والد بزرگوار سے حضرت عبداللہ سے انہیں میراث ملی ہوئی تھی اور رسول خدا کی خدمت گزار تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ماں پکارا کرتے تھے۔ وہ اپنے شوہر عبید خزرجی سے ایک فرزند رکھتی تھی، اس لیے نام ام ایمن تھا۔ ایمن ایک مجاہد اور مہاجر تھا جو جنگ حنین میں شہید ہوا تھا۔ ام ایمن وہ شخصیت ہیں کہ جب مکہ اور مدینہ کے راستے میں ان پر پیاس کا غلبہ ہوا اور ہلاکت بالکل قریب ہو گئی تو آسمان سے پانی کا نزول ہوا، اسے پیا اور اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت بہت گریہ کیا۔ جب ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم تھا کہ یہ انتقال کر جائیں گے، عرش نشین ہو جائیں گے، لیکن گریہ اس بات کا ہے کہ ولی منقطع ہو گئے۔ انہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فدق کے موقع پر بھی شاہد کے طور پر، شاہد کے عنوان کے طور پر پیش کیا تھا۔ چنانچہ یہ سیدہ کے گواہوں میں سے ایک واحد خاتون گواہ تھی جو آپ کے وراثت کے حق میں یا اس وراثت کے باب عنوان کے حق میں گواہ تھی۔ ان کا انتقال جو ہے وہ تیسرے خلیفے کے دور میں ہوا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر زندگی، اگرچہ شہید کی ماں ہیں، اپنی تمام تر زندگی رسول خدا کی اقدس میں گزار دی اور والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کی خدمت میں بھی پیش رہی۔ اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ کی دلجوئی بھی کرتی رہی اور سیدہ کی کنیزوں میں بھی شمار ہونے لگی۔ رسول خدا جب عرش نشین ہو گئے، جب فرش سے تشریف لے گئے، جب شہزادی بہت گریہ کیا کرتی تھی تو جناب ام ایمن ان کا دل اور ڈھارس بنانے کے لیے ہمیشہ صف اول کے طور پر پیش رہی۔ یہی وجہ ہے یہ باحیا و باکردار خاتون سرکار حجت دوراں کے لشکر میں بھی شامل ہوں گی۔ تیسری خاتون جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ زبیدہ خاتون ہیں۔ آپ ان کے نام سے اچھے سے واقف ہوں گے۔ آپ ہارون رشید کی زوجہ ہیں اور شیعان اہل بیت میں سے بھی۔ جب ہارون رشید ان کے عقیدے سے آگاہ ہوا تو قسم کھائی کہ اسے طلاق دے دے گا۔ آپ کاموں میں مصروف تھیں اور بہت زیادہ زمانے میں اس بات پر مشہور تھیں کہ آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ صف اول کے طور پر پیش آتی ہیں۔ ان خاتون کو ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش رہتی جن میں شیعان اہل بیت، شیعان حیدر کرار کی مشکل کو آسان کرنے کا موقع مل سکے۔ اس زمانے میں جب شہر مکہ میں ایک مشک پانی کی قیمت 1 دینار سونے کا سکہ تھی، انہوں نے حجاج اور تمام مکے والوں کو سیراب کیا، ایک نہر بنائی مکے تک جس نے حاجیوں کی پیاس کو دور کیا۔ انہوں نے پہاڑ اور حرم کو کھدوا کر حرم کے باہر 10 میل فاصلہ سے پانی حرم میں لائے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ زبیدہ خاتون کی 100 کنیزیں تھیں اور ساری کی ساری حافظ قرآن تھیں۔ ہر ایک کا وظیفہ تھا کہ ایک دم قرآن پڑھے، اسی طرح کہ رہائشی مکان تک قرآن کی آواز جائے۔ مطلب جناب زبیدہ خاتون کے محل میں کبھی بھی قرآن کی آواز رکنے نہیں پاتی تھی۔ آپ کی جتنی بھی کنیزیں تھیں انہیں حکم تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہیں۔ آپ کی محبت اہل بیت میں اٹھائے گئے ہر قدم اور مصائب آپ کے کردار کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہے۔ یہ نہایت سخی خاتون تھی۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جس زمانے میں ایک مشک پانی اتنی مہنگی ہوتی تھی، انہوں نے پہاڑوں اور دروں کو کھدوا کر حجاج اکرام کی خدمت کے لیے نہریں بنوائی۔ شیعان حیدر کرار جو ہیں جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے ان کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہارون کی بیوی ہونے کے باوجود آپ محب اہل بیت محمد تھی، اور یہ وہ کریم گھرانہ ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ ان کا شمار جناب حجت دوراں کے لشکر میں ہوگا۔ یہ زندہ کر کے واپس بلوائی جائیں گی۔ اور اختتام میں فرمان تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ نماد پیغمبر امیر المومنین امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پیچھے ملائکہ کی اتنی طویل صف نماز ادا کرتی ہے کہ جس کا آخری سرا نظر نہیں آتا، اور جو شخص اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔